السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح ان دونوں چیزوں سے ملا کر پیدا فرمایا ہے۔ جسم کے بننے کا نظام اور ہے اور روح کے بننے کا نظام اور ہے۔ جسم کسی اور جگہ بنتا ہے اور روح کہیں اور سے آتی ہے۔ جسم زمین اور زمین کے غذاؤں کے مختلف مراحل پیش در پیش اور مختلف شکلیں بدلتا ایک روح میں ڈھلتا ہے، اور روح ایک لطیف اللہ کا امر ہے جس کا علم انسان کو نہیں دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روح ایک اللہ تعالیٰ کا امر ہے جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، لہٰذا اس کی تفصیل تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ روح آسمان سے آتی ہے، جسم زمین پہ بنتا ہے، اور 4 مہینے بعد اللہ تعالیٰ اس کو آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ زندگی متحرک ہو جاتی ہے، روح ہی کے ساتھ زندگی کی بقا رہتی ہے۔ جب اللہ اسے واپس نکال لیتا ہے تو سارے ٹائٹل ہٹ جاتے ہیں، صرف ایک نام سب کو مل جاتا ہے، وہ میت کا ہوتا ہے۔ وہ حضرت مولانا ہو، وہ کوئی ڈاکٹر ہو، بادشاہ ہو، صدر ہو، وزیر ہو، سارے اعزاز ٹائٹل ہٹا کر اس پر میت کے لفظ کی مہر لگ جاتی ہے۔ اس میں سے کیا نکلا ہے؟ ہر چیز تو موجود ہے۔ یہ بولتا کیوں نہیں؟ یہ اٹھتا کیوں نہیں؟ یہ چلتا کیوں نہیں؟ اس میں سے روح نکل گئی ہے۔ روح ہمارے جسم کی اصل ہے، تو جانوروں کو پتہ ہے کہ یہ بے جان چیز ہے۔ چینٹیاں، کیڑے مکوڑے اسے کھانے لگ جائیں گے، جانور بھی کھانے لگ جائیں گے، زمین بھی اسے گلانے لگ جائے گی، ہوائیں اس کو متغیر کرنے لگیں گی۔ روح انسان کے اندر ایک چلتا ہوا زندگی کا کارواں ہے۔ موت کیا چیز ہے؟ اس کے 200 جواب ہیں۔ سائنس کی کتابوں میں 200 جواب بذات خود بتا رہے ہیں کہ ایک جواب بھی ٹھیک نہیں ہے، اور قرآن ایک جواب دیتا ہے، اور وہی حرف آخر ہے۔ اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو موت کے وقت کھینچ لیتا ہے، تمہارے جسم سے نکال لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، موت کے وقت انسان 2 کیفیت میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی روح ایسے نکل رہی ہوتی ہے کہ ان کی رگ رگ میں پھنس رہی ہوتی ہے۔ اے کاش کہ تم دیکھ سکتے وہ منظر جب اللہ کے فرشتے نافرمانوں کی روح کو نکال رہے ہوتے ہیں، تو ان کے منہ پہ مارتے ہیں، ان کی کمر پہ مارتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں نکالو آج اپنی روحوں کو اور جانوں کو، آج تم بچ نہیں سکتے ہو۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، مجھے واپس کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، اب میں پورا ٹھیک مسلمان بن کے چلوں گا۔ تو اس کو جواب ملتا ہے، تیار ہو جاؤ خوفناک عذاب کے لیے، اور کھولتے پانیوں کے لیے، کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے، اور بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے۔ تو اس کی روح جب کھینچتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کے نکلتی ہے، تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے۔ سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے۔ جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے؟ کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے۔ یہ تو وہ بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا، یہ وہ بدبخت روح ہے جو بدبخت جسم میں تھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے، اسے واپس کر دیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے، پھر یہ وہاں نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا قید خانہ ہے، سجیل۔ وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔
اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے۔ پھر قیامت تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے۔ اور جب کسی نیک آدمی کا اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں، آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں، آپ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے ساری منزلیں آپ کے لیے آسان ہیں، آپ کے لیے جنت بھی تیار ہے، رب بھی مہربان ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور 4 فرشتے آتے ہیں، وہ 4 فرشتے اس کو سہلاتے ہیں، دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو، اور ملک الموت فرماتے ہیں، اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی، باہر آؤ، کیا کرو، آپ کو بشارت ہو، آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کی ساری نعمتیں آپ کے لیے میسر ہو چکی ہیں، اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے۔ اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، پھر سارے فرشتے اسے استقبال کے ساتھ آسمان پر لے جاتے ہیں، تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے، تو جواب آتا ہے فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، تو فرشتے کہتے ہیں یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی، اس کا ہم سب استقبال کرتے ہیں، اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے جا کر، مرد ہے یا عورت، وہاں جا کر سجدے میں سر رکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، ہم اسے خوش کریں گے، اور اس سے عافیت کے ساتھ وہاں آسمان میں پہلے آسمان سے لے کر اللہ تعالیٰ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے، اور وہ انتظار گاہ ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم، اور ٹائم کے گزرنے کا احساس ختم۔ تو جیسا اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو نکال دیا، باہر 300 سال گزرے، اندر آدھا ہی دن گزرا تھا، یہی کچھ اللہ تعالیٰ برزخ میں کر دیتا ہے، وقت کو ختم کر دیتا ہے، وہ وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اس طرح میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ 2 موتیں ہر انسان دیکھتا ہے، یا وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے یا وہ جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بلایا اور فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں 2-4 کو بلا کر میرا جنازہ پڑھا لینا، اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی ہوں وہیں میرا کفن بنا دینا، اور صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا، میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں، فوراً دفنا دینا۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے 2-4 10-20 آدمی بلائے اور ان کی تدفین تجہیز سب ہو گئی۔ صبح شور مچا کہ ہو رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا، تو اگلے دن اس خادمہ کے خواب میں وہ ان سے ملنے آئی اور کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی، تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اس نے دیکھا کہ انہوں نے خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے، تو خادمہ نے سوال کیا آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی میرے پاس منکر نکیر آئے تھے، مجھ سے پوچھنے لگے تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 برس جس کو میں نہ بلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین میں آ کے بھول جاؤں گی؟ تو منکر نکیر کہنے لگے اس کا کیا حساب لینا؟ پھر خادمہ نے پوچھا کہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا؟
تہجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا۔ تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے۔ قیامت کے دن میرا وہ کرتا بھی میرے ترازو میں تولا جائے گا اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے، یہ جنت کا لباس ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ بھی ایک موت ہے، اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں۔ اور دوسری بھی ایک موت ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص مر گیا، اس کو دفنانے کے لیے قبر کھودی تو وہ ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، ایسے جیسے چونٹیاں بھری ہوئی ہوں۔ تو انہوں نے وہ بند کر کے دوسری کھودی تو وہ ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، پھر وہ بند کر کے تیسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی۔ قبرستان میں اتنے بچھو کہاں سے آ گئے؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہیں، یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس میں اب اسے قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے۔ تو یہ دو طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی ہے، جو نماز میں غفلت کرتا ہے تو موت کے وقت اس کے ساتھ شدت اور سختی اختیار کی جاتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔